غلطی نہیں کرتے، کیوں؟ امی کا حیا ہے، ابو کا حیا ہے، استاذ کا حیا ہے، بڑے کا حیا ہے، محفل میں بیٹھے ہو وہاں حیا ہے، جب تنہائی میں بیٹھے ہو پھر کیوں غلطی کرتے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس اتار سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اتارنا جائز تو ہے لیکن نہ اتارو، لوگوں کا حیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنا جسم ظاہر نہ کرو۔ اس نے کہا ارأیت ان کنت خالیہ، اگر میں تنہائی میں ہوں تو جسم کا لباس اتار سکتا ہوں؟ فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، تیرے حیا اور ادب کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اپنے لباس کی حفاظت کر۔ ظالم جب بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ کام اپنائیں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے، جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ بطور مثال، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اب معاف کرنا ایک کام ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کی محبت ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بہت عظیم نعمت ہے جس سے اللہ خود محبت کرے۔ اللہ سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ہماری خواہش ہے، لیکن اللہ ہم سے خود محبت کرے یہ بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے ظلم و ستم کسی سے مخفی نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، وحشی، جب کلمہ پڑھنے آیا تو امام الانبیاء نے اس کا کلمہ بھی قبول کر دیا، معاف کر دیا۔ ہندہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کب تھی؟ آنے کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ہندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تب آئی جب اس نے 3 راتیں مسلسل خواب دیکھا۔ خواب میں ایک رات دیکھتی ہے کأنی علی الطریق، گویا کہ میں راستے پہ ہوں، میں راستہ بھول چکی ہوں، پتہ نہیں دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رات کی تاریکیاں۔ کہتی ہے اچانک ایک دم روشنی آئی اور روشنی میں آواز آئی کہ ہلمت طریقہ، اس راستے پہ آ، یہ تیرا راستہ ہے۔ فالتفتو، کہتی ہے مڑ کے میں نے دیکھا فاذا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل میں خیال آیا کہ خواب کا کیا معنی ہوگا، پھر بھی میں نے چھوڑ دیا، توجہ نہیں دی۔ دوسری رات پھر کہتی ہے ایک چوک میں ہوں، راستہ بھولی ہوئی ہوں، دائیں ایک میرا بت ہے جس کی میں پوجا کرتی ہوں، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، بائیں میرا ایک اور بت ہے جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، پیچھے اور بلا رہا ہے، آگے اور بلا رہا ہے، لیکن ایک طرف سے آواز آئی ہلم الطریق، میرے راستے پہ آ، یہ راستہ تجھے خیر خواہی کی طرف لے جائے گا، بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ کہتے فالتفت فاذا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مڑ کے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے پھر بھی خواب کو خواب سمجھ کے ٹال دیا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے کچھ لوگ ہیں وہ پکڑ کے دبوچ کے مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، اور اتنا انہوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا تھا کہ اب آگ میں گرنے والی ہی تھی۔ اچانک سے
میں نے دیکھا پیچھے کا آواز آ رہی تھی ادخلوہا ادخلوہا، اس کو ڈالو آگ میں، یہ اسی کی حقدار ہے، ادخلوہا ادخلوہا۔ میں دیکھتی ہوں وہ میرے گھر کا وہ حبل بت ہے جس کو میں ریشمی کپڑے بھی پہناتی ہوں، اس کو نہلا دھلا کے چمکاتی بھی ہوں، اس کی پوجا پاٹ بھی کرتی ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوہا، اس کو آگ میں ڈالو، یہ اسی کی حقدار ہے۔ مجھے دکھ ہوا کہ جس کی میں پوجا کرتی تھی وہ تو نہ کہے، اور چلو کوئی کہتا تو کہہ دیتا، یہ تو نہ کہتا۔ اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، جو ہاتھ میرے جسم کو نہ لگا، میرے کپڑے کو ٹچ ہوا، کپڑے کو پکڑ کر اس نے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی کلائی میں اتنا طاقت تھی کہ سب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، مجھے اس نے بچا لیا آگ سے۔ میں نے مڑ کے دیکھا یہ بچانے والا کون ہے، فَإِذَا هُوَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے میں نے کہا اب خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہنم سے بچانے والے راستے کی طرف دعوت دینے والا ایک یتیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے پیغمبر کے پاس جاتی ہے کہتی ہے نقاب لگا کے گئی، چہرہ چھپا کے گئی، رشتہ داریاں تو تھیں، کہیں تعارف سے پہچان نہ لیں، ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کریں۔ میں جب وہاں پہنچی میں نے کہا انی امرأۃ مؤمنۃ، میں ایک ایمان لانے والی عورت ہوں، میرا اسلام قبول کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دین قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے۔ میں نے نقاب ہٹایا تو آپ نے پہچان لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چاچے کا صدمہ یاد آیا کہ چچے کے ساتھ کس طرح ظلم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تیرا ایمان بھی قبول ہے، تیرا اسلام بھی قبول ہے، ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی بیٹی، اس کو حبار نامی بندے نے کوئی تھوڑا ظلم کیا تھا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں بچہ ہے، مکے میں رہتی ہے، آپ مومنہ نبی کی بیٹی مسلمہ، خاوند کافر کفر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرا اور ہمارا نبھا نہیں ہوگا کیونکہ تو کفر پہ اتنا دیر اڑ گیا، 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے تجھے دعوت دیتے دیتے تو نے اسلام قبول نہیں کیا، اب ایک مسلم خاتون تیرے گھر میں کافر کے گھر میں نہیں رہ سکتی، میری بیٹی واپس پہنچا دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ تھی تو ابو العاص خامد نے اپنے بھائی کے ذریعے اونٹ پہ سوار کر کے دن دہاڑے روانہ کیا۔ راستے میں لوگ رکاوٹ بن گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس کے باپ نے ہمارے 70 آدمیوں کو بدر کے اندر قتل کیا ہے، احد کے اندر 28 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے 24 سرداروں کو مروا دیا ہے۔ ہم نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں، ہماری ڈیڈ باڈی واپس کر دو، ڈیڈ باڈی تک واپس نہیں کی۔ ہم اس عورت کو نہیں جانے دیں گے جس کے باپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہو۔ جرم کیا تھا کہ کملی والے پیغمبر فرمایا کرتے تھے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ جرم یہی تھا کہ باپ دادے کا دین چھوڑو، حق پہ آؤ، قرآن و حدیث کے مطابق چلو۔ اس جرم میں وہ رکاوٹ بن گئے۔ حبار نامی آدمی نے آ کر اونٹ کو پکڑا، ایسا زور سے اس کی نکیل کو دائیں بائیں موڑتا ہے، کھینچتا ہے، اونٹ کو ڈراتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گر گئیں، بچہ ضائع ہو گیا۔ آپ سوچیں، جو فیملیز کے معاملات جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کی تکلیف کم ہوتی ہے، ضائع ہونے کی تکلیف زیادہ، اتنا بڑی تکلیف کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رات کی تاریکی میں اونٹ پہ بٹھا کے مکے سے مدینے بھیجا گیا۔ یہ تکلیف جس کے ساتھ لاحق ہو، بچہ ضائع ہو جائے، یہ تکلیف والی خاتون آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی پرسکون کار لے آئیں، گاڑی لے آئیں جس کے اوپر اس کو گھر لے چلیں تاکہ جمپ نہ لگے، اور اونٹ کے اوپر جمپ ہوتے نہیں ہوتے، پھر سفر بھی پہاڑی، کتنا بڑی تکلیف کی بات۔
لیکن اتنا بڑی تکلیف برداشت کرتے کرتے 450-500 کلومیٹر طے کرتے جب مدینے میں پہنچی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی، دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ایسے لگتا تھا جس طرح ایک ڈیڈ باڈی ہو، مردہ شکل دیکھ کے بیٹی کی کہ بس روح باقی ہے، سانس باقی اور ہڈیاں باقی۔ پیغمبر نے فرمایا غبار جہاں ملے اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دو، آگ میں جلا دو۔ 10 صحابہ اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اس کو آگ میں نہیں جلانا، خالی قتل کر دینا ہے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ دے گا، میں نبی نہیں دیتا، میں نبی نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا آرڈر کر دیا، وہ چھپ گیا، ایک ملک دوسرے ملک تیسرے ملک تلاش کرنے والے کرتے رہے، کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ جب مکہ فتح ہوا اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، میں جاتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد امام الانبیاء کے سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرا اسلام قبول کریں۔ پیارے پیغمبر نے اس کا اسلام بھی قبول کر کے معاف کر دیا تھا اس کو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم جھگڑا کن سے کرتے ہیں؟ بھائیوں سے، کزن سے، چچے کے بیٹوں سے، پھپھی کے بیٹوں سے۔ ہمارے جھگڑے کس سے ہیں؟ خالہ کے بیٹوں سے، ماموں کے بیٹوں سے، یعنی رشتہ داروں سے۔ کیا جن سے تیرا میرا جھگڑا ہے یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے جھگڑے۔ پیغمبر تو کافروں کو بھی معاف کر دیتا تھا۔ جس نے تلوار سونتی تھی کہا تھا من یمنعک منی، کون بچوائے گا؟ فرمایا اللہ یمنعنی، اللہ بچوائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مارنے لگے تو اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ پر توکل کریں، آسرا کریں، بھروسہ کریں، توکل کا دل میں جذبہ پیدا کریں کہ جو اللہ نے تیری میری تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ فتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اس اللہ پر توکل و بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ نیکی کرنے والے بن جائیں۔ ان اللہ یحب المحسنین متوکلین۔ اللہ کی محبت کن سے ہے؟ ان اللہ یحب التوابین۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ یحب المتطہرین۔ پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والے بن جائیں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت کا معنی، اللہ کی محبت کا معنی یہ نہیں کہ ماں باپ سے محبت نہ کریں۔ ماں باپ سے محبت کر، یہ تیری فطری محبت ہے۔ اولاد سے محبت کر، یہ تیری فطری محبت ہے۔ تو اپنے خاندان سے پیار کر، یہ تیری فطری محبت ہے۔ ان سے محبت کر، دنیا مال دولت سے محبت کر، یہ تیری فطری محبت ہے۔ اسلام نے ان میں سے کسی سے بھی منع نہیں کیا، لیکن حکم کیا ہے کہ اولاد کی محبت کو نیچے رکھ، غالب کر تو اللہ کی محبت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹا کڑوا تھا جس کو 86 سال تک مانگتے رہے، گردن پہ چھری کیوں پھیر رہے تھے؟ کیا وہ بچہ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا جس کو 86 سال مانگتے رہے؟ 86 سال مانگنے کے بعد اے ابراہیم علیہ السلام نہ ذبح کرو، تجھے بچہ پیارا نہیں، بچے سے محبت نہیں؟ فرمایا بچے سے محبت ہے لیکن یہ فطری محبت، اس پر غالب ہے اللہ کی محبت۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بیوی
نکاح کے ساتھ آپ کے گھر میں آئی ہے، اس سے محبت ہے آپ کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، کیا اس سے بغض تھا؟ نہیں، بغض بھی نہیں تھا۔ پھر اس کو وہاں بیابان علاقے میں کیوں چھوڑ کے آئے؟ کیا تجھے بیوی سے محبت نہیں؟ فرمایا بیوی سے محبت ہے، لیکن بیوی کی محبت پر غالب کس کی محبت ہے؟ اللہ رسول کی محبت غالب ہے۔ جس طرح اللہ رسول حکم دے گا اسی طرح ہی کروں گا۔ دنیا کی محبتیں ساری مغلوب ہیں، غالب ہے تو اللہ کی محبت غالب ہے۔ وہ عورت اپنا بچہ جو پیش کر رہی تھی، عورت اپنا بچہ پیش کر رہی تھی جنگ احد پر، کملی والے پیغمبر یہ میرا بیٹا ساتھ لے جائیں جہاد کے میدان میں، کیا کروں گا؟ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تلوار چلائے گا، نیزہ چلائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا، الٹا بلڈن ہے، بوجھ ہے۔ کہتی ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ تیر چلائے گا یا تلوار چلائے گا، بس میرا مقصد یہ ہے کہ کملی والے پیغمبر آپ کی طرف آنے والا تیر اور تلوار میرا بیٹا سامنے دے دینا، وہ میرا بیٹا کٹ جائے، آپ بچ جائیں، میرے لیے سودا وارے کا ہے۔ آپ کو بچے پیارے ہیں، کیا ان کو نہیں تھے؟ بڑی عمر میں بچے بعض اوقات فرما برداری بھی کرتے ہیں، بعض اوقات نافرمانی بھی کر لیتے ہیں۔ بڑی عمر میں بعض اوقات فرما برداری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، ناراض بھی کر لیتے ہیں، راضی بھی کر لیتے ہیں۔ دودھ پیتا بچہ کب ناراض کرتا ہے؟ کیوں پیش کر رہی تھی؟ ناراض تھی بچے پر؟ نہیں، بچے کی محبت ہے، لیکن اس پر غالب کس کی محبت ہے؟ اللہ رسول کی محبت۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ پکا منافق، بیٹا پکا مسلمان صحابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے باپ نے کیا کہا ہے؟ تیرے باپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتہ۔ تیرے باپ نے گستاخی کے جملے بولے ہیں جو سورۃ منافقون میں سارے موجود ہیں۔ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نعوذ باللہ، میں اور مدینے میں رہنے والے ہم عزت والے ہیں اور نبی کے مہاجر صحابہ عزت والے نہیں ہیں۔ اس طرح کا جملہ اس نے اور بھی کچھ کہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جواب دیتا ہے، عبداللہ بیٹا پکا صحابی کہتا ہے اے اللہ کے رسول، سرزمین مدینہ جانتے ہیں سارے لوگ، مدینے کے بچے کو پتہ ہے، واللہ ما ولد لی ولد قط ابر بہ منی، آج تک میرے باپ کی جتنا اولاد ہے سب سے میں باپ کا زیادہ ادب کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں احترام کرتا ہوں، حتیٰ کہ آج تلک میں نے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تک نہیں کی۔ اتنا مجھے ادب ہے، احترام ہے باپ کا، اتنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اما فی کا، باقی معاملہ رہا آپ کا، فلو امرتنی فقتلتہ، آپ حکم دیں، باپ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کی محبت قربان ہے اللہ رسول کی محبت پر۔ آپ حکم دیں، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ کسی اور کو نہ کہنا، مجھے حکم دینا۔ باپ کی محبت ہے لیکن یہ مغلوب ہے، غالب کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت کرو، نتیجے کے طور پر دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کی محبت کس طرح کریں؟ اللہ سے محبت، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، قرآن حدیث کے مطابق چلیں، رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ اللہ کی فرما برداری کریں، ہر وقت اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں، 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، دن کو تلاوت قرآن نہ چھوڑیں، زبان پہ ذکر الہی ہو۔ اللہ سے محبت کس طرح کریں؟ عند الشدائد، جب بھی کوئی گھبراہٹ آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، یاد کریں کب آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی آئی تھی۔ جب آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی آئی تھی، سب سے پہلے آپ نے جا کر کس کو اپنا دکھڑا سنایا تھا؟ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کو جا کر آپ نے اپنا دکھڑا سنایا کہ مجھے یہ پریشانی پہنچی۔
تو فرمایا کہ سب سے بڑی محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں، اللہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ بڑے غموں کا مارا ہوں، بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ سے رابطہ رکھ، جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے کہ تو سب سے زیادہ غمگین اور پریشان ہو، اس کو اپنا راز بتاتا ہے، پریشانی کے معاملات بتاتا ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت و پیار کرتا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت و پیار۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھ، جو ہی پریشانی پہنچے فوراً آ کے اللہ کے دروازے پہ وضو کریں، سر جھکائیں، راز نیاز کی باتیں اللہ سے کریں، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھ، جس طرح کے انبیاء اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتے تھے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ 18 سال ہو گئے بیماری کو، بیماری چھوڑ نہیں رہی۔ انی مسنی الضر، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا، نہیں نہیں نہیں، فرمایا کہ مسنی الضر، مجھے تکلیف آن پہنچی ہے، بیماری نے آن لپیٹا ہے مجھے۔ وانت ارحم الراحمین، اللہ شفا تیری رحمت ہے، اور سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ تو ہے۔ مانا کہ اللہ کی طرف انہوں نے اپنا دکھڑا پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھی کہ اے اللہ تو ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ کا حیا کر، اللہ کا ادب کر، اللہ کا حیا کر، اللہ کا ادب کر، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ایک اللہ کا حیا اور ادب ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ہر بڑے کا حیا موجود ہے، ادب موجود ہے، نہیں ہے تو اللہ کا ادب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استحی اللہ کما کنت تستحی صالح عشیرتک، اللہ کا تو اتنا ادب کرے، استحی اللہ کما کنت تستحی صالح عشیرتک، جس طرح تو اپنے ایک قوم کے وڈیرے کا ادب کرتا ہے، اگر اتنا بھی اللہ کا حیا اور ادب کر لے تو تیری جنت جانے کے لیے، کامیابی کے لیے یہی کام ہی کافی ہے۔ استحی اللہ کما کنت تستحی صالح عشیرتک، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ باپ دیکھ رہا ہو غلطی کرتے ہو نہیں، امی دیکھ رہی ہے غلطی نہیں کرتے، استاذ دیکھ رہا ہے غلطی نہیں کرتے، کیوں؟ امی کا حیا ہے، ابو کا حیا ہے، استاذ کا حیا ہے، بڑے کا حیا ہے، محفل میں بیٹھے ہو وہاں حیا ہے، جب تنہائی میں بیٹھے ہو پھر کیوں غلطی کرتے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس اتار سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اتارنا جائز تو ہے لیکن نہ اتارو، لوگوں کا حیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنا جسم ظاہر نہ کرو۔ اس نے کہا ارأیت ان کنت خالیہ، اگر میں تنہائی میں ہوں تو جسم کا لباس اتار سکتا ہوں؟ فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، تیرے حیا اور ادب کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اپنے لباس کی حفاظت کر۔ ظالم جب بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کا حیا کرتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، حیا ہے۔ جب تنہائی میں بیٹھا ہے اس وقت گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اس ظالم کو اللہ کا حیا نہیں آتا، اللہ کا ادب نہیں کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں کوئی تھوڑی ہیں؟ بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر۔ ہمیں رزق کے لیے اللہ کا دیا ہوا تھوڑا سا کافی تھا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ لباس ہمیں مختصر لباس 2 سوٹ 3 سوٹ کافی تھے، اللہ نے وافر ہمیں دے رکھے ہیں۔ گھر جھونپڑی میں بھی تو رہنے والے رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں چھت کا گھر دے رکھا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اتنا نعمتیں دے رکھی ہیں جو پہلے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھیں، کیسر و کسریٰ نے تصور نہیں کیا تھا جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ جو آپ کے ATM کارڈ آپ کے اور ہمارے پاس ہیں، کیا یہ قارون کے پاس تھے؟ تصور تک نہیں تھا۔ جو آپ کو یہ ہوا دینے والا پنکھا رب نے دیا ہے، کیسر و کسریٰ کے پاس تھا؟ یہ ٹھنڈے AC بادشاہوں کے تصور میں نہیں تھے، حکمرانوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں۔ یہ
تیز رفتار گاڑیاں، اڑنے والے جہاز، حکمرانوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں جو آپ کو اور مجھے اللہ نے دے رکھی ہیں، پھر بھی ہمارے دل سے اللہ کا حیا جاتا رہا۔ اذانیں بھی سنتے ہیں، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، مساجد ویران پڑی ہوتی ہیں، بازار آباد نظر آتے ہیں، دنیا کے معاملات کہیں ہوں سبھی جمع ہیں، اور دین کا معاملہ سبھی پیچھے۔ ایک ولیمے پر 2 گھنٹے کھانے کے انتظار کے لیے ٹائم موجود ہے، میرج ہال میں بیٹھے رہیں گے اور جمعے کے لیے آخر ٹائم میں آئیں گے، فلم دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے تک نیند نہیں آئے گی، قرآن کا دوسرا صفحہ پڑھتے ہوئے نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ کیا ہم نے اللہ کا یہی ادب اور حیا کر سیکھ رکھا ہے؟ نہ میرے پیارے بھائی، اللہ سے محبت کر جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دل میں ایمان ہے وہ بہت زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کی وجہ سے رسول سے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ محبت اللہ سے رکھ، اور اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ کا حیا کر، ادب کر، جس طرح انبیاء ادب کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، کھلاتا مجھے کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے مجھے؟ اللہ۔ یہ نہیں کہ میں محنت کر کے کمال کرتا ہوں، نہیں 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 نہیں، کھلاتا بھی مجھے اللہ ہے، پلاتا بھی مجھے اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یشفین، بیمار ہونا میرے اندر یہ عیب ہے، شفا دینا یہ اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے، حالانکہ جملے کا یوں تقاضا تھا وَإِذَا مَرِضْتَنِي، اللہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے۔ ہم اس طرح ہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ جملہ تو ٹھیک ہے، شفا بیماری بغیر رب کے حکم کے آ نہیں سکتی، لیکن ادب کرنے والے کا ادب دیکھیں، ادب کرنے والے کا ادب دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو شفا دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو بیمار کرتا ہے۔ با ادب آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ادب کے ساتھ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام، اے اللہ ربنا ظلمنا، اللہ درخت منع تھا میں کھا بیٹھا، یہ میرے سے ظلم ہو گیا۔ یعنی غلطی کس سے ہوئی؟ میرے سے ہوئی، اللہ میں غلطی کر بیٹھا۔ اور بے ادبے نے کیا کہا؟ شیطان نے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کا درخت کھانا تقدیر میں نہیں لکھا تھا؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو نے میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، پھر میں گمراہ ہو گیا۔ تو نے تقدیر میں لکھا، اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام با ادب کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ربنا ظلمنا، یہ تانا نہیں کہ اللہ تیری تقدیر میں لکھا تھا، نہیں نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا، اللہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ ادب کرنے والوں کا انداز دیکھیں کیسا نرالا ہوتا ہے، کیسے پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ ایمان کے ارکان کتنا ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنا ہیں؟ ہمیں یاد ہیں؟ یاد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یاد ہیں تو مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ہمیں ارکان اسلام یاد کرنے چاہیے، ارکان ایمان یاد کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے، اللہ ان کو ایک انعام دیتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کو ایک نعمت دیتا ہے، اس نعمت کا نام ہے ود۔ ود کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ اللہ اس کو محبت نصیب کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کیسے محبت عطا کرتا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کے نیک عمل دیکھ کر،
اس کے نیک عمل دیکھ کر جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ پاک جبریل امین کو بلاتے ہیں، اے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ احسن الخالقین فرمائے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آ کر آخری آسمان پہ اعلان کرتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، وانا احبہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ساتویں آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، چھٹے آسمان کی مخلوق میں اعلان ہوتا ہے، چھٹی آسمان میں رہنے والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے آسمان دنیا تک یہ اعلان ہوتا ہے، ہر آسمان پہ رہنے والی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد پتہ ہے کتنا ہے جو آپ سے محبت کریں گے؟ کب؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو فرم برداری کرنی پڑے گی۔ فرم برداری کے نتیجے میں جب محبت حاصل ہوئی تو سب سے پہلے اللہ نے محبت کی، سب سے پہلے اللہ نے، پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی مخلوق، تعداد کتنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان 7 آسمانوں میں چلچلاہٹ کی آواز ہے، فرشتوں کی کثیر تعداد کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آسمانوں میں آواز آ رہی ہے کہ اتنا کثیر تعداد میں فرشتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جامع ترمذی، ما من موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ تبارک و تعالی، 7 آسمانوں میں 4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، ہر آسمان میں فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اتنا کثیر تعداد میں فرشتے وہ محبت کیسے کرتے ہیں جو بندہ اللہ کو راضی کر لے؟ جب 7 آسمانوں میں محبت ہوگی پھر یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں قبولیت عام ہو جاتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ریت کے ذرے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پانی کے قطرے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں عام ہو جاتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ جیسے اللہ پاک محبت کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کہ نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ تو اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ جن کو محبت حاصل ہوئی وہ کتنا بڑے خوش نصیب تھے۔ ان اللہ اتخذ محمدا خلیلا، اللہ پاک نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی محبت کرنے والا دوست نہیں بنایا بلکہ خلیل دوست بنایا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا، ہمارے نبی کو بھی خلیل یعنی جگری یار بنایا۔ اللہ کی محبت حاصل ہوئی صحابہ کو، لأعطین الرأیت غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل خیبر کا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ جھنڈا کس کو ملا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا ملا۔ تو اللہ کی محبت ایک عظیم نعمت ہے۔ دعا کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ جتنا لوگ تیرے سے محبت کرتے ہیں نا ان تمام کی محبت میرے دل میں ڈال دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ وہ تمام کام اعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جو تیری محبت کے قریب مجھے کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المستضعفين اللهم اجب دعوتنا اللهم اجب دعوتنا اللهم انا نسألك حسن الخاتمة اللهم انا نسألك توبة نصوحا قبل الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل